جب الیکشن رزلٹ آئے گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کمپٹیشن میں آپ کو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نظر آئیں گے. میاں ولی قریشیاں کی جو سیاست ہے، یہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے ماضی میں اس خانوادے کی سیاست کو دیکھا ہے، تو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیاں، سیاسی جماعتیں اور دوسرے جو سیاسی پولیٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے جو میاں ولی قریشیاں کے بڑے بڑے گھر ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کر گیو اینڈ ٹیک کی سیاست یہ کرتے آ رہے ہیں ماضی میں. مجید صاحب کو بھی کم و بیش وہی صورتحال درپیش ہے جو یہاں ان کے قومی حلقہ میں چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب اور ساتھ لگتے حلقہ میں پی پی 263 میں ان کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ چودھری نعیم شفیق صاحب کو صورتحال درپیش ہے. ان کو مقدمات کا سامنا ہے. 1970 کا یا 1980 کی دہائی کا یہ الیکشن نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ یہاں پہ ویل اویئر ہے. 8 فروری کو جو الیکشن یہاں پہ ہو رہا ہے، میں آصف مجید صاحب کا ان کا جو بھی قریب ترین سیاسی حریف ہوگا اس کے ساتھ ایک تگڑا مقابلہ ہوتا دیکھ رہا ہوں. تو حضور یہ جو فیملی ہے، یہ جو ایک عوام کے ساتھ رابطہ کی سیاست ہے نا جی، یہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے. 2018 کے الیکشن میں جب کہ پوری ایک فضا اور ہوا جو ہے وہ پی ٹی کے حق میں تھی، اس وقت بھی محمود حسن چیمہ صاحب نے بہت کلوز فائٹ کی تھی. تو اب چودھری جاوید حسن گجر صاحب جو ہیں وہ کافی بیک فٹ پہ چلے گئے، اور یہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو، مخدوم احمد محمود صاحب کو اس حلقہ میں کافی مسائل کا سامنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوج کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مزمل اقبال. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں عرفان علی صاحب. یہ شعبہ صحافت سے تعلق ہے ان کا، رحیم یار خان سے وابستہ ہیں، یہ رہائشی ہیں ادھر کے. تو آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے NA-172. NA-172 ہمارے ضلع رحیم یار خان میں ٹوٹل MNA کی 6 سیٹیں ہیں، جن میں سے یہ NA-172 رحیم یار خان 4 ہے. رحیم یار خان 4 کی اس سیٹ کے اوپر ٹوٹل ووٹر کی تعداد 5,10,749 ہے، جن میں سے میل ووٹر 2,71,195 اور فیمیل 2,39,554 ہیں. اب 5,10,749 ووٹر کے لیے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن 901 ترتیب دیے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جن میں سے میل کے لیے 497 اور فیمیل کے لیے 404. عرفان صاحب، سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا. سر بہت شکریہ آپ کا. آپ کی محبت جناب، آپ نے مجھے یاد کیا، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اچھا سر، 3 مین کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے. اس NA-172 میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں میاں امتیاز احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں جاوید اقبال وڑائچ صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ادھر ظفر اقبال وڑائچ صاحب. جاوید اقبال وڑائچ صاحب 2018 اور 2008 کے الیکشن میں ادھر سے MNA بن چکے ہیں. میاں امتیاز صاحب 2013 کے الیکشن میں ادھر سے MNA اسی سیٹ سے بن چکے ہیں، جبکہ ظفر اقبال وڑائچ صاحب بھی اس سیٹ سے 2002 میں MNA بن چکے ہیں. اب آپ 8 فروری کے بعد اس سیٹ سے کسے MNA بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، جہاں تک آپ نے یہاں کا اس حلقے کا پچھلا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور الیکشن کی ڈیٹیل بتائی ہے، کافی حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں آپ کی کہ ظفر اقبال وڑائچ صاحب بھی یہاں سے 2 مرتبہ ہی MNA الیکٹ ہوئے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے MNA بنے تھے 2002 میں، اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن دیا تھا اور پھر وہ ضمنی الیکشن جیت کر دوبارہ پارلیمنٹ میں گئے تھے. تو اس حساب سے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق MNA شپ کو 2 دفعہ ان کے گھر رہی ہے. یہ تو تھوڑی سی ضروری تصحیح تھی. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ میں 8 فروری کو اس کا رزلٹ کیا دیکھ رہا ہوں، تو اس نشست کا رزلٹ جو ہے نا وہ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے حلقے میں کوئی الیکشن کی فضا نظر نہیں آ رہی. میں خود یہاں سے منٹھار تک اور اس کے قرب و جوار میں جو علاقے ہیں، بالخصوص ہمارا رحیم خان سٹی، تو یہاں اس وقت یک طرفہ ایک کمپین کا ماحول ہے. ابھی جسٹ پچھلے 4-5 دنوں میں چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی ایک یہاں سیاست میں ایک رخ اس کا چینج ہوا ہے،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اینڈ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اچھا سر، اس کے اندر یہ جو آپ ادھر کا ایک بتا رہے ہیں، یہ تو پورے ملک کے اندر یہی چیز ہے۔ یہ اگر ہم بیٹھے ہیں صادق آباد کے اندر، ادھر بھی یہی چیز ہے کہ جتنے بھی اس کے کینڈیڈیٹ ہیں جو ابھی آزاد بھی اگر وہ لڑ رہے ہیں تو وہ ابھی تک وہ روپوش ہی ہیں، خود ساختہ، کئی ویسے پابند سلاسل ہیں، کئی ویسے خود ساختہ جلا وطنی میں ہیں، کوئی روپوشی کے اندر ہیں۔ اب ان کا آزاد امیدوار کے اوپر جب ان سے یہ بلے کا نشان بھی لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اب یہ آزاد امیدوار آ گئے ہیں۔ اب جس طرح یہ جاوید اقبال وڑید صاحب ہیں، ان کی میسز کے کاغذات پہلے ادھر سے ان کا نام آیا، انہیں نشان بھی الاٹ ہو گیا پیالے کا، اور اس کے بعد ان کے لاہور ہائی کورٹ سے کاغذات بحال ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ تو سیناریو ہمارے پورے پاکستان کے اندر ہی چل رہا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو لیکن 8 فروری کو الیکشن تو ہونے جا رہا ہے، لوگوں نے تو نکلنا ہے، اپنا حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، یہاں یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے نا کہ 8 فروری کو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، جی، اس کے اوپر بھی میں جہاں تک میرا گمان اور میری سمجھ بوجھ ہے، ناقص سی میری عقل ہے، تو ابھی تک اس 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے میرے مطابق۔ جی، ابھی اس میں کافی دن ہیں اور تقریباً 17-18 روز ابھی باقی ہیں، تو ان دنوں میں کوئی بھی نیشنل لیول پہ پولیٹیکل سینیریو اس کا چینج ہو سکتا ہے۔ جی، ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد حتمی ہے، تاہم اگر الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کے مطابق، تو جیسے میں نے بتایا کہ 2002 میں چودھری ظفر اقبال وڑائد صاحب یہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوئے، پھر وہ ضمنی الیکشن میں بھی یہاں سے ایم این اے بنے، اور جیسے آپ نے درست فرمایا کہ 2008 میں چودھری ظفر اقبال وڑائد صاحب، پھر 2013 میں میاں امتیاز صاحب، پھر 2018 میں جاوید اقبال وڑائد صاحب۔ تو اس انتخابی رزلٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں پچھلے 15-20 سال کے، تو یہاں کی جو سیاست ہے اس قومی حلقے کی، وہ یہاں کی 2 بڑی برادریوں کے گرد گھومتی ہے، ایک ہے رائی برادری اور دوسری ہے جاٹ برادری۔ صحیح۔ اور سیکنڈری یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک یہاں پہ کردار ہے، اور نو ڈاؤٹ اس وقت جو ہماری یہاں کی انتخابی سیاست ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑا پلیئر ہے۔ اور اس کے بعد اگر ووٹ بینک کے حساب سے آپ دیکھیں تو آج بھی جیسے تیسے بھی حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن جب آپ حلقے میں نکلتے ہیں تو آپ کو 2 ہی یہاں پہ آوازیں آتی ہیں، یا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا لوگ نام لیتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ 10 بندوں سے رائے لیں گے تو اس میں آپ کو ایوریج جو ہے نا وہ 2 بندے پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کا وہ ذکر کریں گے۔ صحیح۔ تو اس لیے 8 فروری کو بھلے ان سے نشان چھین لیا گیا ہے، بھلے ان کے اوپر سختیاں ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پبلکلی اوپن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن مقابلہ جو ہے وہ بہرحال انہی 2 پہلوانوں کے درمیان ہوگا۔ آپ کو یہاں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چودھری جاوید اقبال وڑائد صاحب کے پہلے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے ہاں سے ریجیکٹ ہوئے، اس کے بعد وہ اپیل میں چلے گئے۔ تو اپیل میں بھی ان کی سنوائی تب ہوئی جب کینڈیڈیٹس کو نشان الاٹ ہو چکے تھے، صحیح۔ اور اس مرحلے پہ پھر دوبارہ سے ریٹرننگ افسر کو جو حتمی فہرست ہے اس کا دوبارہ سے یہاں پہ اجرا ہوا، جس میں چودھری جاوید اقبال وڑائد صاحب کا نام انہوں نے ایڈ کیا۔ اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرانی ہوگی کہ جاوید اقبال وڑائد صاحب کو ان لوگوں کی فہرست میں یہاں رکھا گیا ہے جن کو کہ جوتے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ جی، تو اب جب ان کو جوتے کا نشان الاٹ ہوا ہے، اس کو بھی آج میرے خیال 3را دن ہو چکا ہے، ابھی تک چودھری جاوید اقبال وڑائد صاحب پبلکلی اپنے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن کمپین میں نہیں گئے۔ جی، تو یہ وہ مشکلات ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سابق ایم این اے، ٹکٹ ہولڈرز یا اس دفعہ کے امیدواران کو درپیش ہیں، لیکن بہرحال جیسے تیسے بھی حالات ہیں، وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ انٹیکٹ ہیں، ان کا ایک رابطہ ہے۔ اور 8 فروری کو جب الیکشن رزلٹ آئے گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کمپٹیشن میں آپ کو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نظر آئیں گے۔ اچھا سر، NA 172 کے نیچے جو ونگ ہیں پی پی کے، PP 261 سے ہیں جی، پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جام امان اللہ صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں مخدوم محمد
ارتضا صاحب, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ادھر سے امیدوار ہیں مخدوم معین الدین علی صاحب. ان تینوں جو مین ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں, اس کے اندر جو کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے اندر آپ کس کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے درست فرمایا کہ وہاں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے اپنے نام لیے ہیں, لیکن دیکھیں مزمل بھائی, ہر انتخابی حلقے کا جو پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے نا وہ ذرا مختلف ہوتا ہے دوسرے حلقوں سے. تو یہ جو حلقہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ایک وہاں کے ہمارے مخدوم خسرو بختیار گروپ ہے, ان کا ایک اثر ہے. بلکہ اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ سکورنگ بورڈ پہ آپ کو وہ سب سے نمایاں نظر آئیں گے جی. تو اس لیے چوتھے کینڈیڈیٹ یہاں سے آزاد امیدوار پیالے کے نشان کے اوپر مخدوم افکار الحسن صاحب ہیں, جن کا تعلق مخدوم خسرو بختیار گروپ سے ہے. اچھا, صحیح. تو اب اگر آپ اس حلقے کا انالیسس کریں تو جام امان اللہ صاحب کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جیسے ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے ٹکٹ لیا تو ساتھ ہی ان کے اوپر بھی دوسرے کینڈیڈیٹس کی طرح سختیاں شروع ہو گئیں اور ان کے اوپر ایک مقدمات درج ہوئے, ان کے کاروباری طور پر ان کو ہینڈل کیا گیا. تو اگرچہ ان کو نشان مل گیا ہے اور انہوں نے تھوڑی اپنی اس کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی بھی کی ہے, لیکن مجھے وہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابی میدان میں وہ بطور ایک کھلاڑی کے مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا. اب آپ آگے بڑھیں کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے مخدوم ارتضا ہاشمی صاحب. جی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پنجاب کے سینئر وزیر رہ چکے ہیں مخدوم الطاف احمد کے صاحبزادے ہیں, جی, جو خود بھی اس اپنے میاں ولی قریشیوں کے آبائی حلقہ سے وہ الیکشن لڑتے رہے. جی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مخدوم معین علی ہاشمی صاحب, جی, یہ اس میاں ولی قریشیوں کے سابق ایم این اے مخدوم نور محمد ہاشمی صاحب اور سابق ایم این اے مخدوم اماد الدین صاحب کے خانوادے سے ہیں. مخدوم اماد الدین صاحب ان کے چچا ہیں اور مخدوم نور محمد ہاشمی صاحب مرحوم ان کے والد تھے. جی. اور یہ گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان صاحب کے حقیقی بھانجے بھی ہیں, ان کا ایک تعارف یہ بھی. اچھا. اور اب اس کے بعد جو میں نے آپ کو جیسے بتایا چوتھے کینڈیڈیٹ یہاں پہ مخدوم افکار الحسن صاحب ہیں. یہ بھی مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم شہاب الدین صاحب کی فیملی سے ان کے قریبی عزیز ہیں اور پہلے بھی یہ اس حلقہ سے الیکشن لڑ چکے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے پھر اس نشست پر مخدوم افکار الحسن صاحب کو اپنا گروپ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا اور ان کا انتخابی نشان پیالہ ہے. جی. تو جہاں تک اب مقابلے کی دوڑ میں ان تینوں چاروں امیدواروں کا تعلق ہے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے, تو میں اگر آپ کو 8 فروری کے نتیجے سے اپنا انالیسس دینا شروع کروں تو یہاں مجھے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم ارتضا صاحب مقابلے کی دوڑ میں کچھ آگے نظر آ رہے ہیں ان تینوں چاروں امیدواروں میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میاں ولی قریشیاں کی جو سیاست ہے, یہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے ماضی میں اس خانوادے کی سیاست کو دیکھا ہے تو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیاں, سیاسی جماعتیں اور دوسرے جو سیاسی پولیٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے جو میاں ولی قریشیاں کے بڑے بڑے گھر ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر گیو اینڈ ٹیک کی سیاست یہ کرتے آ رہے ہیں ماضی میں. اور 8 فروری کو ہونے والے جو الیکشن ہے اس میں بھی مجھے یہاں گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہوتی نظر آ رہی ہے. اب وہ میں تھوڑا تو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ 2018 میں یہاں مخدوم خسرو بختیار صاحب یہاں کی قومی نشست سے ایم این اے بنے تھے اور مخدوم ہاشم صاحب جو ہیں وہ اس حلقہ سے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں پی پی 261 یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور اس کے علاوہ یہ پی پی 260 سے بھی ایم پی اے منتخب, یہ 2 حلقوں سے ایم پی اے بنے تھے. صحیح. اب مخدوم خسرو صاحب وہ بہت سی وجوہات کی بنیاد پر وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے یا انہیں واپس آنے نہیں دیا گیا, جس کے بعد اب ان کی جو گروپ کی سیاست ہے وہ مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب کے ہاتھ میں اس وقت عملاً. جی. مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب جو ہے وہ مخدوم خسرو صاحب کی جو قومی نشست ہے اس سے امیدوار ہیں. اس کے علاوہ جی وہ بھی آزاد حیثیت سے, یہ پورا گروپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے.
تو مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب وہ قومی نشست NA 171 سے امیدوار ہیں، جبکہ وہ PP 260 سے بھی امیدوار ہیں صحیح پیالے کے نشان پر۔ تو PP 260 سے مخدوم شہاب الدین صاحب کے بیٹے مخدوم طاہر رشید الدین صاحب بھی امیدوار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قومی نشست NA 171 سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ تو یہ سارے کینڈیڈیٹس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سب ہیں یہ ایک ہی فیملی کے، کچھ چاچے بھتیجے، کچھ کزنز، یہ اس طرح سے ان کے رشتے ہیں آپس میں۔ تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں جو کینڈیڈیٹس ہیں، مخدوم طاہر رشید الدین صاحب قومی پہ اور مخدوم ارتضیٰ صاحب یہ صوبائی نشست پہ، ان کے ساتھ ان کی کوئی پولیٹیکل بارگیننگ ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سطح پہ اس فیصلے کو یا ان کی اس بارگیننگ کو قبول اور تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی۔ جب میاں والی قریشیوں کے یہ گھر آپس میں انہوں نے میل جول کر لیا ہے اور ایڈجسٹمنٹ کر لیا، تو پھر وہاں وہ بھلے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی ہو، تو ان کا زیادہ وہاں پہ وہ افیکٹ نہیں ہے۔ سو آخری بات یہ میں اس حلقے سے یہ کروں گا کہ 8 فروری کو ہو سکتا ہے، جو میری اطلاعات ہیں اور میری ظاہر ہے اس حلقہ کے قریبی لوگوں سے میرا رابطہ ہے، عین ممکن ہے کہ اس نشست پر، قومی نشست NA 171 پر مخدوم ارتضیٰ ہاشمی اور مخدوم شہاب الدین صاحب کی فیملی مخدوم ہاشم صاحب کو سپورٹ کر جائے۔ بھلے ان کے پاس ان نشستوں پر ٹکٹیں ہیں قومی نشست کے پاس، لیکن یہ بظاہر الیکشن لڑیں گے، لیکن در پردہ یہ الیکشن لوز کر جائیں گے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت، اور اس کے عوض مخدوم ہاشم گروپ جو ہے وہ اپنے امیدوار مخدوم افقار الحسن صاحب کی قربانی دے سکتا ہے، اور یہاں سے اس نشست پر مخدوم ارتضیٰ صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں مخدوم ہاشم جوان گروپ کی حمایت کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اچھا سر، PP 262 رحیم یار خان، پاکستان تحریک انصاف سے چودھری آصف مجید صاحب جو سابق MP ہیں اسی سیٹ سے، جی جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ادھر ہے محمد ریاض سولنگی صاحب، جی جی، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں محمد عمر جعفر صاحب۔ محمد عمر جعفر صاحب یہ جس طرح ٹکٹ تو ان کا ادھر کنفرم تھا، لیکن اس کے اوپر جو پہلے یہ ادھر چیزیں رپورٹ ہوتی رہی کہ مختلف کونسلر نے بھی ان کے خلاف بڑے گلے شکوے کیے، اس کی بڑی رحیم یار خان کی سیاست میں ہلچل رہی، پھر یکدم پتا چلا کہ یہ میاں عامر صاحب بھی اس کے لیے اسی سیٹ کے لیے ولنگ تھے، وہ ان کے حق کے اندر ایک ہی اوور نائٹ ہی ایک کوئی ایسا چینج آیا ہے کہ وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا، اور باقی ان تینوں کینڈیڈیٹ کے بارے میں ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلے میں، آپ نے جیسے ذکر کیا ہے PTI کے امیدوار چودھری آصف مجید صاحب کا، تو آصف مجید صاحب کو بھی کم و بیش وہی صورتحال درپیش ہے جو یہاں ان کے قومی حلقہ میں چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب، اور ساتھ لگتے حلقہ میں PP 263 میں ان کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ چودھری نعیم شفیق صاحب کو صورتحال درپیش ہے۔ ان کو مقدمات کا سامنا ہے، اور وہ پبلکلی ابھی تک حلقے میں یعنی ہمیں سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ان کی کوئی ورکنگ خاص نظر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اور ڈھکے چھپے انداز میں اپنا وہ کمپین کر رہے ہوں۔ ان کے ساتھ البتہ اتنی رعایت ضرور کی گئی ہے کہ انہیں ان کے قومی ونگ جو ہے چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کی طرح جوتے کے نشان سے نہیں نوازا گیا، وہ پیالے کے نشان لینے میں کامیاب رہے۔ اچھا، چودھری آصف مجید صاحب جو ہیں یہ 2018 میں اس حلقہ سے MP رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب PTI کی جو صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اور ابتدا میں ان کے گروپ نے اور ان کی فیملی کے لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، تو انہیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جماعت سے آپ الیکشن لڑ لیں یا آزاد الیکشن لڑ لیں، اور اعلانیہ جو ہے وہ PTI سے آپ بھی پریس کانفرنس کر کے اعلان برات کر دیں۔ جی، تو لیکن وہاں جو ان کا آپس میں کنسنسس ہوا وہ یہی نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اگر 2018 کے الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب جلا وطن ہو گئے، ان کے اوپر بہت سی سختیاں آئیں، اور آج یہ اس صورتحال کا PTI کو سامنا ہے،
تو اگر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اور وہ سٹینڈ کر گئے اور آج وہ یعنی اس کے ثمرات بھی سمیٹ رہے ہیں یا سمیٹیں گے تو ہمیں بھی یہ کشت کاٹ لینا چاہیے. صحیح. تو یہ وہ نقطہ تھا اور یہ وہ فیصلہ تھا جو لے کے عاصم مجید صاحب ان لوگوں میں بہرحال شامل نہیں تھے جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسیں کر کے اور یہ پارٹیاں چھوڑنے کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں یہ شامل نہیں تھے. تو اس لیے جو پی ٹی آئی کا ہمارے شہر میں ڈیڈ ووٹر سپورٹر ہے جی وہ ساری صورتحال کو دیکھیں. آج یہ 1977 کا یا 1980 کی دہائی کا یہ الیکشن نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ یہاں پہ ویل اویئر ہے. صحیح. تو پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہے اس پہ جو بہی خواہ ہیں ان کو ساری سمجھ آیا کہ اس وقت ان کے کینڈیڈیٹس اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کس کریٹیکل پوزیشن سے گزر رہی ہے. اور ویسے بھی جو چودھری عاصم مجید صاحب کا حلقہ ہے پی پی 262 یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر رحیم خان شہر کا حلقہ ہے. تو شہروں میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے نا وہ زیادہ کمیٹڈ ہے. جی. اس لیے میں جس طرح کے بھی یہاں پہ حالات ہیں 8 فروری کو جو الیکشن یہاں پہ ہو رہا ہے میں عاصم مجید صاحب کا ان کا جو بھی قریب ترین سیاسی حریف ہوگا اس کے ساتھ ایک تگڑا مقابلہ ہوتا دیکھ رہا ہوں. اچھا. صحیح. ہاں صحیح. یہ ہوگی عاصم مجید صاحب کی بات. جی جی. اب آپ نے دوسرا فرمایا کہ راجہ سولنگی صاحب. راجہ سولنگی صاحب. جی. تو راجہ سولنگی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ سابق جو ہمارے رحیم خان سٹی کی یونین کونسل تھی ایک 36G اس کا نام تھا 36G یونین کونسل. تو اس کے ناظم تھے سردار عظیم سولنگی صاحب. یہ یہاں کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت اور قانون دان بھی رہے ہیں. تو یہ ان کے بھتیجے ہیں. جی. اور ان کا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ ان کی یونین کونسل جو ہے نا جی اس کی حد تک تو بالکل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے ایک بڑی مضبوط ان کا ایک عوام کے ساتھ تعلق ہے. اور چونکہ وہاں پہ ان کی قوم کے اور ان کے قبیلے کے لوگ وہاں یہ نورے والی کا علاقہ ہے اگر آپ تھوڑا اس کو ذہن میں لائیں تو یہ یونین کونسل جو 36G تھی یہ اسپیشل جو نورے والی کچی آبادی کا علاقہ ہے یہ اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہاں جی بہت کنجسٹڈ آبادی ہے ادھر. تو عظیم سولنگی صاحب بلدیاتی انتخابات میں اس دور میں بھی یہاں سے یونین ناظم بن گئے تھے کہ جب یہاں پیپلز پارٹی کا کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں جیت سکا تھا. صحیح. اچھا باقی اب جو یونین کونسل ہے رحیم خان شہر کی وہاں پہ میں راجہ سولنگی صاحب کی کوئی ورتھ یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا کوئی ان کی اس طرح سیاسی سرگرمیاں وہ ہمیں موومنٹ نظر نہیں آ رہی. اس لیے راجہ سولنگی صاحب جو ہیں وہ ایک تو ہمارے ایک ان کا تعلق جو ہے وہ سرائکی کمیونٹی سے ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ ایک 1.5 یونین کونسل کی حد تک ان کا ایک سیاسی اثر رسوخ ہے. تو اس لیے وکٹری سٹینڈ میں راجہ سولنگی صاحب مجھے تیسرے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں. صحیح. اس حساب سر اچھا سر اب ہم آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں عمر جعفر صاحب. جی جی. گجر خاندان تو رحیم یار خان کا جو ہے جی یہ ان خاندانوں میں سے ایک ہے جو میاں صاحب کے بہت قریب خاندان ہے کہ یہ تو الیکشن نہ بھی لڑے تو 3 سے 4 ان کے گھر کے MNA MPA ہوتے ہی ہیں. بس یہ آپ نے بالکل پتے کی بات بتا دی ہے کہ یہ جو گجر خاندان کا آپ کا اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے. تو یہ نواز شریف فیملی کے ساتھ جو ان کے فیملی کی سطح پہ اور جو ان کے تعلقات ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت دیرینہ تعلقات ہیں. تو یہ تعلق ہی ان کو رحیم یار خان کی سیاست میں زندہ کیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ میں ہمارا چونکہ تعلق داریاں یہاں پہ تو حقیقت بیان کرنی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. تو حضور یہ جو فیملی ہے یہ جو ایک عوام کے ساتھ رابطہ کی سیاست ہے نا جی یہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے. نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے. آج وہ دن چل رہے ہیں کہ جب آپ ایک ایک ووٹ کے لیے گلی گلی محلے محلے جاتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن جعفر آباد کا جو ایک سسٹم ہے اور وہاں کا جو سیاسی پروٹوکول ہے وہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو وہاں پہ رائج اور موجود نظر آئے گا کہ وہاں باقاعدہ آپ جائیں تو آپ کو جانے سے پہلے انٹری کرانی پڑتی ہے رجسٹر پہ نام لکھوانا پڑتا ہے اور وہاں پہ پہلے ٹائم طے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے.
تو اس طرح کی اس فیملی کی سیاست ہے. اور جب یہ پبلک میں آتے ہیں تو بس ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ جی ہم اتنے عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری ایک ایفیلیشن. تو نون لیگ کے ساتھ شریف فیملی کے ساتھ ان کی وفاداری ایفیلیشن جو ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فی زمانہ میرے بھائی جو انتخابی سیاست ہے اس میں اور بہت سے لوازمات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت کمزور ہیں اور یہ کمزوری جو ہے یہ ہر الیکشن میں ان کے گلے پڑ جاتی ہے. اور بھانت بھانت کی بولیاں پھر لوگ بولتے ہیں کونسلر لیول کے, اور جس کے پاس 10 ووٹ ہیں تو وہ اس کا بھی جو دماغ ہے نا پھر ان کے حوالے سے بڑا آسمان پہ پہنچا ہوتا ہے. یہ تو شکر کریں کہ میاں اعجاز عامر صاحب جو بھی اس کے پیچھے ایک بنے حالات و واقعات کے وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے. تو ان کو یوں سمجھ لیں یہ وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور ان کو میاں اعجاز عامر صاحب کے الیکشن سے باہر ہونے سے ان کو آکسیجن ملنی شروع ہوئی ہے اور اب آہستہ آہستہ ان کا سانس اور ان کی نبض چل پڑی ہے. صحیح. وہ تو پورے رحیم یار خان ضلع کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً یہی ایک سیٹ بچتی ہے جو گجر فیملی کے پاس ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے یہ اس میں خانپور میں بھی اپنی جعفر اقبال صاحب خود بھی اور ان کی بیٹی بھی زیب جعفر بھی ادھر سے الیکشن لڑ چکے ہیں, لیکن وہ گو میں ادھر سے کامیابی نہیں ملی. لیکن وہ یہ سیٹ پورے ضلع میں اب ان کے پاس یہی ایک پی پی کی سیٹ ہے. میاں اعجاز عامر صاحب کے بارے میں مجھے تو کوئی آپ نہیں بات کرنے میں, بلکہ میں نے تو اپنے آج سے 1.5 مہینہ پہلے اپنے ایک ویلاگ میں نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا تھا کہ جو لوگ یہ گمان کر رہے ہیں اور قیاس کر رہے ہیں بلکہ یقین کر رہے ہیں کہ میاں اعجاز عامر صاحب نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے تو وہ ابھی تھوڑا صبر کر لیں اور یہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ ذرا قریب آ لینے دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. صحیح. اور میں نے کہا جہاں اس وقت میں نے 1.5 مہینہ پہلے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میری عقل سمجھ کے مطابق کسی حوالے سے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے جس حساب سے بھی اس کو دیکھ لیں تو مجھے میاں اعجاز عامر صاحب کا 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لینا مجھے نظر نہیں آ رہا, اور وہ میری بات بہرحال الحمدللہ سچ ثابت ہوئی. تو اس کی حضور وجہ یہی ہے کہ میاں امتیاز صاحب جو ہیں وہ ایک ان کی جو ساری سٹرگل ہے یہاں پہ 25-30 سال کی ان کی سٹرگل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک یہاں کی ایم این اے شپ کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی چیئرمین شپ ہے بلدیہ کی, یہ بھی 25-30 سال سے جب سے میاں امتیاز احمد صاحب ایم پی اے بنتے چلے آ رہے ہیں, پھر وہ بعد میں ایم این اے بنے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیہ ہے یہ بھی ان کے گھر میں رہی ہے. صحیح. اور یہ بلدیہ کا جو ادارہ ہے میونسپل کمیٹی ہو بھلے وہ تحصیل کونسل ہو جو بھی اس کے نام, میونسپل کارپوریشن بھی ایک اسٹیج پہ وہ بن گئی, تو اس کی جو باغ تھی اس کی جو زمام تھی یہ میاں اعجاز عامر صاحب کے ہاتھوں میں تھی. صحیح. تو ان کو بہرحال یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ اس طرح سے آزاد حیثیت سے میاں امتیاز احمد صاحب کی مشورے کے بغیر, ان کی تائید کے بغیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے بغیر آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن میں آتے ہیں تو آپ کل کو جب بھی بلدیاتی انتخابی مارکا ہوا تو آپ میونسپل کمیٹی کے اوپر اپنا جو کیس ہے آپ کو بہت کمزور پڑ جائے گا اور آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ نفع نقصان اور یہ جمع تفریق کر کے آپ ذرا انتخابی حلقے میں اتریں. صحیح. تو اس کے اوپر چونکہ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے اپنے میونسپل کمیٹی کے کونسلرز کے ساتھ اور ان کی بیس پہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ الیکشن میں جائیں, تو ان کے کونسلرز نے بھی چونکہ بلدیاتی الیکشن کے موقع پر کسی گروپ کی بجائے پارٹی کے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں, تو اگر آج وہ میاں اعجاز عامر صاحب کا ساتھ دیتے اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے تو کل کو انہیں اپنی مصیبت پڑ سکتی تھی جب مسلم لیگ نون نے وہاں پہ پھر متبادل کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ جاری کر دینے تھے. تو کونسلر بھی اس حوالے سے بڑی سخت آزمائش میں تھے, تو یہ کس طرح ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوا اور جس کے اوپر پھر اینڈ ٹائم کے اوپر میرے مطابق جرنلسٹ جہاں تک میں سیاست کو سمجھتا ہوں انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا. تو ان کے اس الیکشن سے دستبردار ہونے کے بعد اب اس نشست کے اوپر آپ چودھری عمر جعفر صاحب اور چودھری آصف مجید صاحب کے درمیان ایک سخت مقابلے کی توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا سر, پی پی 263 میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری نعیم شفیق صاحب. اس سے پہلے ان کی اسی سیٹ کے اوپر ان کے والد صاحب چودھری شفیق صاحب ایم پی اے بن چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھر کینڈیڈیٹ ہیں جاوید حسن داد گجر صاحب, یہ بھی ایک پرانا ادھر ایک بہت معتبر نام ہے ان کے والد صاحب کا اور ان کا خود کا بھی. اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ادھر کینڈیڈیٹ ہیں چودھری
محمود الحسن چیمہ صاحب، ان تین جو مین پلیئر ہیں، ان کے اندر آپ کس کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے نا جاوید حسن دار گجر صاحب، یہ تو تیسری پوزیشن میں تھے، بلکہ ان کا کافی ڈفرنس تھا ووٹوں کا. تو اصل مقابلہ یہاں پر پی ٹی آئی کے چودھری محمد شفیق صاحب اور محمود الحسن چیمہ صاحب کے درمیان ہی ہوا تھا. تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس الیکشن کے نتائج ہیں، تو یہ بہت ہی کلوز فائٹ ہوئی تھی ان دونوں کی، اور یہ چند سو ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تھی محمود الحسن چیمہ صاحب کو. ٹھیک ہے. اور جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فضا ہر سطح پہ انتخابی فضا پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو 2018 میں بھی ذمہ داران کی جانب سے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو پوری نکیل ڈالی گئی تھی. ٹھیک ہے. صحیح بات. اور میرے مطابق جو 2018 کا الیکشن ہے وہ محمود الحسن چیمہ صاحب یہاں سے کلیئر کٹ جیتے ہوئے تھے. تو اور اس طرح قومی نشست کے اوپر بھی جو معاملات ہوئے وہ ہمارے نوٹس میں ہے. تو اس لیے 2018 کے الیکشن میں جب کہ پوری ایک فضا اور ہوا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھی، اس وقت بھی محمود الحسن چیمہ صاحب نے بہت کلوز فائٹ کی تھی. ٹھیک ہے. بلکہ انہیں زبردستی انہیں رنگ سے باہر پھینک دیا گیا تھا. تو اب جو سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تو بالکل یک طرفہ سا ہے. یہاں وکٹری سٹینڈ پہ مجھے محمود الحسن چیمہ صاحب کی جو جیت ہے اس میں مجھے کم از کم کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسری طرف چونکہ نعیم شفیق صاحب جو ہیں تو وہ بھی ابھی ان کے اوپر ابھی بھی مقدمات ہیں اور اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. تو وہ اعلانیہ کمپین ان کی نہیں ہو رہی ہے، اور نہ وہ فیلڈ میں مجھے پبلکلی اس طرح کوئی جس طرح روز کی بنیاد پہ 3-4 میٹنگز ہوتی ہیں، بس وہ کہیں جا رہے ہیں، حاضری اپنی دے رہے ہیں. تو لیکن عرفان صاحب اس میں یہ باقی اگر ہم پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھیں تو ادھر ہمیں یہ انہیں ایج ہے ہی نہیں کہ ان کی جو کمپین ہے چودھری شفیق صاحب چلا رہے ہیں. ان کے والد محترم خود تو وہ نہیں ہے منظر عام پہ، لیکن ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر بہت ایکٹیو ہیں. جی وہ چودھری شفیق صاحب ان کی کمپین آپ کی اپنی معلومات ہوگی، لیکن چودھری شفیق صاحب ایک تو ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ کچھ بیمار ہیں، اور ان کی ایک الیکشن میں ذاتی طور پر نہ آنے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی. ٹھیک ہے. کہ وہ کچھ عرصہ پہلے وہ کافی سیریس تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، ہم ان کی درازی عمر کے دعا گو ہیں. تو وہ اس ماحول کی وجہ سے اور اپنی ذاتی اپنی نجی مسائل کی وجہ سے وہ اپنا خود ایکٹیو نہیں ہے وہاں پہ. ان کے بیٹے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہی کمپین میں ہیں. اس حلقہ میں آپ نے جو تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں جاوید حسن دار گجر صاحب، یہ مزمل بھائی وقت کی بات ہوتی ہے. یہ جاوید گجر صاحب یہاں کی جو قدآور سیاسی شخصیت ہے چودھری عرفان عبداللہ گجر صاحب، یہ ان کے بھتیجے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ چودھری عرفان عبداللہ گجر صاحب کی اس وقت جب یہ ایک سیاسی ماحول تھا تو ان کے ایک بیٹے جو تھے وہ ایک قاتلانہ حملے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ان کی بعد میں اولاد ہوئی، لیکن وہ پھر چونکہ یہ جو گیپ آ گیا بہت زیادہ، ان کی پھر دوسری شادی ہوئی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. تو اس دوران پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کو سیاست میں اپنی جگہ پہ اپنا جانشین کے طور پہ لانچ کیا تھا. تو انہوں نے ماضی میں اس نشست سے کامیابی کی ہیٹرک کی ہوئی ہے. یہ مسلسل 3 دفعہ الیکشن جیتے ہوئے. اچھا. لیکن اب جیسے کہ ظاہر ہے کہ وقت کی بات ہوتی ہے، تو اب چودھری جاوید حسن دار گجر صاحب جو ہیں وہ کافی بیک فٹ پہ چلے گئے. اور یہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو مخدوم احمد محمود صاحب کو اس حلقہ میں کافی مسائل کا سامنا ہے. اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بس رسمی طور پہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ، باقی ان کا یہاں پہ سیاسی سرگرمیاں اور خود وہ اتنے وسائل بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا جی. پوسٹ مڈل کلاس وہ ایک طبقے سے ان کا تعلق ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اب جو الیکشن ہے وہ خواہ صوبائی نشست ہو خواہ قومی نشست ہو، یہ تو اب سرمایہ کا اور وسائل کا کھیل ہے. صحیح. اور اس حوالے سے بھی جاوید حسن دار گجر صاحب جو ہے نا جی، وہ اپنا الیکشن کی دوڑ سے تقریباً باہر ہیں. صحیح.